سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ آپ ہمارا بھی نبی، بولیں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اور وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے۔ حضرات، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، کائنات کے کسی ذرے پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر اسی پروردگار کا۔ پھر وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی کائنات کی چیزوں پر تصرف عطا فرماتا ہے، استعمال کی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ باقی کائنات میں جو کچھ ہے سب فانی ہے، حادث ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، کل پیدا ہوگا پرسوں نہیں رہے گا۔ کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں سب فانی اور حادث ہیں۔ اگر کائنات میں سے کسی بھی مخلوق کو کوئی قدیم مان لے، کوئی ازلی ابدی مان لے، تو وہ اسلام میں نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ زمیں تھی نہ آسماں، نہ چاند نہ سورج، نہ لیل و نہار، نہ شمس و قمر، نہ فرش و عرش، نہ حور و غلمہ، نہ جن و انس، کوئی نہیں تھا۔ وحدہ لا شریک، ازلی ابدی، ذات پاک اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود تھا، ہے اور رہے گا۔ پھر جب اس نے چاہا کہ میری تسبیح پڑھی جائے، جب اس نے چاہا کہ مجھے سجدے کیے جائیں، جب اس نے چاہا کہ میرا ذکر کیا جائے، میرے بندے ہوں جو میرے آگے سر جھکائیں اور میں ان کی مانگیں پوری کروں، میں ان کی دعائیں پوری کروں، وہ مجھ سے مانگیں میں ان کی جھولیاں بھروں۔ جب اس نے چاہا کہ مخلوقات پیدا کریں، تب اس نے تخلیق میں اول درجہ زمین کو نہیں دیا،
تخلیق میں اول درجہ آسمان کو نہیں دیا، تخلیق میں اول درجہ کسی اور کو نہیں دیا، تخلیق میں سب سے پہلا درجہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کو پہلا درجہ دیا، اور وہ بھی کسی شے کا احسان محبوب پر نہیں رکھا کہ کوئی شے یہ کہے کہ محبوب کی تخلیق میں میری بھی شرکت ہے، مادیات کے اعتبار سے، مٹیریل کے اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے زمین کو موقع نہ دیا، آسمان کو موقع نہ دیا، بلکہ اللہ نے جب محبوب کو پیدا کیا تو اپنے نور پاک سے پیدا کیا۔ بابا آدم کو پیدا کیا تو مٹی اکٹھا کی گئی، مائی حوا کو پیدا کیا تو بابا آدم کی بائیں پسلی کے ذریعہ پیدا کیا، لیکن جب اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہوا تو محبوب خود کہتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شے کی پیدائش پر مصطفیٰ کا احسان ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے نور کی تابانی سے ہر شے پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے میرے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، زور سے بولیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب محبوب کے لیے۔ تو ہر شے پر محبوب کا احسان، مگر کسی شے کا محبوب پر نہیں ہے احسان، اور اسی احسان کے بدلے میں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ محبوب نے جب زمین کو حکم دیا تو فوراً زمین نے حکم کی تعمیل کی۔ محبوب نے کہا زمین سراقہ کو پکڑ لے تو زمین نے ان کے گھوڑے کو پکڑ لیا، محبوب نے کہا چھوڑ دے تو چھوڑ دیا، پھر کہا پکڑ لے تو پھر پکڑ لیا، پھر کہا چھوڑ دے تو پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پکڑ لے، ایسے جکڑ کے پکڑی کہ پتھریلی زمین پر بھی سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دھسنے لگے۔ محبوب نے کہا چھوڑ دے تو زمین نے چھوڑ دیا، سبحان اللہ۔ آسمان کو حکم دیا۔ میں اجمالی گفتگو کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ محبوب پاک نے آسمان سے کہا بارش نازل کر۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، جمعہ کا دن ہے، حضور خطاب فرما رہے ہیں، صحابی کھڑے ہو گئے، کہا حضور پانی کی بڑی قلت ہے، کھیتیاں سوکھ گئی، باغ سوکھ گئے، کنویں سوکھ رہے، پانی کے لیے بڑی پریشانی ہے، کرم ہو جائے پانی مل جائے، مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی فریاد کرے اور وہ اس کی فریاد نہ سنے، ایسا کہاں ہو سکتا تھا؟ وہی تو ہیں جو ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں۔ بس لمحہ مبارک ہلا دی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی، جھما جھم بارش، جھما جھم بارش، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپک کر مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار پاک کو بوسہ دیتے ہوئے، ریش مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے زمیں بوس ہونے لگی، بارش کی بوندیں۔ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے، جمعہ بیت گیا، بارش ہو رہی ہے، سنیچر بیت گیا، بارش ہو رہی ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات
پھر سے جمعہ ہو گیا لیکن بارش ہی ہو رہی ہے۔ خاموشی سے پوچھا آسمان کیوں؟ ضرورت پوری ہو گئی تو رک جاتا۔ تو آسمان بھی جواب دیتا ہے مصطفیٰ نے برسنے کے لیے کہا تھا، مصطفیٰ نے برسنے کے لیے کہا ہے اس لیے برس رہا ہوں۔ اب چاہے ندیاں بھریں کہ نالے، ہم کو تو صرف برسنا ہے، اس لیے کہ حکم مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حکم مصطفیٰ ہے۔ ہوتی رہی بارش، پھر جمعہ کا دن آیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، خطاب شروع ہے حضور کا۔ پھر وہی صحابی کھڑے ہو گئے، کہا حضور اس سے پہلے ہم پانی کے لیے پریشان تھے، اب تو پانی سے پریشان ہیں، اب تو جل تھل ہو گیا۔ میرے آقا نے اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ پاک اٹھائی اور لبہائے مبارک سے کچھ کہا اور اسی وقت پانی رک گیا، سبحان اللہ۔ بارش سبحان رک اللہ۔ گئی۔ جی آسمان بھی ان کا وفادار، زمین بھی وفادار، کائنات میں کوئی نہیں جو ان کا وفادار نہ ہو۔ چند جن و انس کو اگر چھوڑ دیا جائے، قمر سے کہا تو اس نے سینہ چاک کر دیا، سورج کو حکم دیا تو پلٹ کے آ گیا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ محسن ہے ہمارے، اور محسن کی تعظیم کرنا محسن کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کا آپ پر احسان ہے تو زندگی بھر آپ اسے مانو گے۔ کسی نے آپ کی مدد کی ہے، برے دن میں سنبھالا ہے، آپ زندگی بھر اس کا احترام کرو گے۔ تو بس ایسے ہی سمجھو پیارے کہ مصطفیٰ کا احسان کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اس لیے جب بھی مصطفیٰ کسی شے کو کہتے ہیں تو فوراً وہ شے ان کا حکم مان لیتی ہے اور سرنگوں ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ ذرا لاؤ، دنیا آج بھی پڑھ کر حیران رہتی ہے، دنیا کے سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں آتا۔ دیہات سے چل کر ایک صحابی آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، ایک دیہاتی تھے، ابھی صحابی نہیں بنے تھے، کہا میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، جنت کا حقدار ہو جاؤ۔ کہا میں ایسے نہیں مانوں گا، کچھ چمتکار دیکھوں گا، ایسے نہیں مانوں گا، میں تو کچھ جلوہ دیکھوں گا، متحیر الوقول کوئی بات دیکھوں گا، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے، صاحب کمال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان وہ اللہ۔ مجبور و لاچار نہیں ہوتا۔ وہ دیہات سے چل کر آئے تھے، ابھی اسلام قبول نہ کیے تھے، تب ان کے خیالوں میں یہ بات تھی کہ نبی محتاج نہیں ہوتا، نبی مختار ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شہروں میں رہتے ہیں، دین کے نام پر گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں، تسبیح مصلی مرقع کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا ذمہ دار و ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، مگر آج تک ان کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مختار مانے، ان کو صاحب کمال مانے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، ان کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ یا رسول اللہ زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، دین ان کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خیال اتنا گھٹیا کہ کہتے ہیں
کہ نبی تو مجبور ہیں، نبی تو لاچار ہیں، نبی کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں تو چوڑے اور چمار سے بھی گھٹیا ہے، معاذ معاذ اللہ۔ اللہ۔ لعنت ایسے لوگوں پر، لعنت ایسے خیال پر، لعنت ایسے دین والوں پر، ایسے مذہب والوں پر۔